بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحقہ عدد کل حرف کتب ویکتب الی ابد العابدین ودہر الداہرین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین اما بعد۔ وطن عزیز، مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عام انتخابات کی تیاریاں چل رہی ہیں اور پھر سے ملک و قوم اس نازک موڑ پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ جہاں پہ ہم نے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنی نئی حکومت کا انتخاب کرنا ہے، اپنے ان نمائندوں کو چننا ہے جو ایوان میں بیٹھ کر اور ایوان بالا میں بیٹھ کر ملک و قوم کی مفاد کے قوانین بنائیں گے، ملک و قوم کی مفاد کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو اب وہ مرحلہ ایک دفعہ پھر ہمارے قریب آ رہا ہے۔ اس موقع پر چند گزارشات پیش کرنی تھیں جو انتہائی ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ووٹ ڈالنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سن لیجئے کہ بھئی ووٹ ڈالنا ایک قومی فریضہ ہے اور ایک قوم کی، ملک و قوم کی امانت ہے اور ایک شرعی فریضہ بھی ہے۔ شرعی فریضہ یہ اس اعتبار سے ہے کہ ووٹ کی ایک حیثیت تو امانت کی ہے کہ ہمارا ووٹ، ہم اس ملک کے شہری ہیں تو ہمارا ووٹ اس ملک کی، اس قوم کی امانت ہے، اور یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ امانت کا کیا مقام ہے اسلام کی نگاہ میں۔ ہم تو جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کا تو لقب ہی امین تھا، صادق تھا، یعنی کبھی آپ نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی۔ اور اللہ بھی قرآن میں یہی حکم دیتے ہیں کہ بھئی امانت اس کے اہل کو لوٹا دو، یعنی جو اس کا اہل ہے اس کو لوٹا دی جائے۔ اور قیامت کی نشانیوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب امانت میں خیانت کی جائے تو فرمایا کہ فانتظر الساعۃ، تو قیامت کا انتظار کرو، اذا وسد الامر الی غیر اہلہ، جب تم دیکھو کہ بھئی جب امانت کسی غیر کے حوالے کر دی، جس کی تھی اس کو نہیں دی گئی اور کسی غیر کے سپرد کر دی گئی، تو فانتظر الساعۃ، پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ تو ایک حیثیت تو ووٹ کی یہ ہے کہ بھئی یہ ملک و قوم کی امانت ہے۔ اب امانت کا مقصد آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو ہی دینا ہے، کسی اور کو دیں گے تو ہم منافق کہلائیں گے، کیونکہ منافق کی نشانی آقا نے یہی بیان فرمائی کہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو ایک شرعی حیثیت تو ووٹ ڈالنے کی ہے، امانت، یہ ووٹ امانت ہے ملک و قوم کا، تو بھئی جس کی امانت ہے اسی کو دینا ہے۔ اب کس کی امانت ہے یہ آپ اپنے ضمیر سے خود پوچھ لیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر بس یہ فیصلہ کر لیجئے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کوئی کہ مولوی صاحب آپ ہی بتا دیتے کہ مہر کس پہ لگانی ہے، تو بھئی یہ میرا درد سر ہے ہی نہیں کہ میں آپ کو بتاتا پھروں کہ اسے ووٹ ڈالنا ہے اور اسے نہیں ڈالنا۔ ہم تو شریعت کا اصول بتانے کے پابند ہیں۔ تو اب یہ خود فیصلہ کر لینا کہ بھئی یہ امانت ہے جو میں ادا کرنے جا رہا ہوں۔ اب کون ملک و قوم کے مفاد میں بہتر ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے خود فیصلہ کر لینا، اور پھر جب دل گواہی دے تو جا کے ووٹ ڈال دینا۔ اب یہ خود فیصلہ کر لینا کہ اس امانت کا صحیح حقدار کون ہے، اور اگر حقدار کو حق دیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، ملک بھی خوشحال ہوگا۔ تو ووٹ ڈالنے کی ایک حیثیت تو میں نے عرض کر دی کہ بھئی یہ امانت ہے،
تو ہم نے کوشش کرنی ہے جس کی امانت ہے اسی کو پہنچے. امانت میں خیانت ہوگی تو ہم منافق کہلائیں گے، اللہ اور اس کے رسول بھی ناراض ہوں گے. اور دوسری یہ کہ یہ گواہی ہے، شہادت ہے، گواہی ہے. ہم سے پوچھا جا رہا ہے بھئی یہ اتنے سارے کینڈیڈیٹ ہیں، ان میں سے کون ملک کے مفاد میں بہتر ہے؟ اب آپ آئیے اور آ کے اپنی گواہی پیش کر دیجئے. تو گواہی دینا تو آپ کو پتہ ہے شریعت کا کتنا اہم عمل ہے. وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، جگہ جگہ اللہ نے قرآن کریم میں سچی گواہی کا حکم دیا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو گناہ کبیرہ میں جھوٹی گواہی کو شامل کیا کہ بھئی الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس وشہادۃ الزور. گناہ کبیرہ میں پہلے نمبر کا گناہ ماں باپ کی نافرمانی. یہ ہے الکبائر حقوق الوالدین، الاشراک باللہ و حقوق الوالدین. پہلے نمبر کا کبیرہ گناہ شرک، دوسرے نمبر کا ماں باپ کی نافرمانی، تیسرے نمبر پر قتل النفس، کسی کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھے نمبر پر وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی کو آپ نے چوتھے نمبر کا گناہ کبیرہ قرار دیا. تو اب دیکھ لیجئے یہ گواہی ہے، اور گواہی ہم نے سچی دینی ہے ورنہ پکڑ ہو جائے گی حشر میں. تو ایک حیثیت ووٹ کی، امانت کی، دوسری سچی گواہی کی. تو اب یہ بھی اللہ کو حاضر ناظر جان کر صاحب سوچ کے ووٹ ڈالیے گا کہ یہ میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کے پروردگار جس سے ووٹ دے رہا ہوں یہ میرے ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے. تو یہ میں نے دو حیثیتیں آپ کو بتائیں، امانت بھی ہے اور شرعی شہادت اور گواہی بھی ہے. اب سچی گواہی دیں گے اللہ کو حاضر ناظر جان کر تو اللہ بھی راضی ہوں گے، اور اگر جھوٹی گواہی دیں گے، ہم جانتے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ملک کے مفاد میں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو جا کے ووٹ دیں تو اس کا مطلب ہم جھوٹی گواہی میں شریک ہوئے، تو پھر ہوگی نا اللہ کی بارگاہ میں پکڑ. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں. آپ کے ووٹ سے وہ اسمبلی میں جا کے بیٹھے گا، کبھی وزیر بن جائے گا، مشیر بن جائے گا. اب اگر یہ جا کے اچھے کام کرے گا اور ملک و قوم کی خدمت کرے گا تو اس کے اچھے کاموں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، آپ کے ووٹ سے ہی تو وہ منتخب ہوا ہے. اور اگر اس نے کہیں جا کے الٹے کام کیے اور صاحب ملک و قوم کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا اور ملک و قوم کو نقصان پہنچانے والے کام کیے تو سمجھ لیں پھر ہم بھی اس کے جرم میں برابر کے شریک ٹھہرائے جائیں گے، کیونکہ ہمارے ہی ووٹوں سے تو وہ وہاں تک پہنچا. تو اب دیکھیں یہ کتنی نازک صورتحال ہے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. یہ ووٹ بہت بڑی ذمہ داری ہے، شرعی پہلو ہے، یہ امانت بھی ہے، یہ سچی گواہی بھی ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس دفعہ انتخابات میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ میری زبان کیا ہے، میری رنگ اور نسل کیا ہے، اور صاحب یہ مقصد کوئی لسانی اور تعصب کی بنیاد پر ووٹ نہ ڈالے جائیں. خالص اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کو یہ سوچ کر ووٹ ڈالا جائے کل مروں گا اور اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے ووٹ کس کو دیا تھا، یہ تو امانت تھی، یہ تو سچی گواہی تھی، بتا تو نے اس میں کیوں کوتاہی کی. تو میرے بھائیوں آخرت میں بڑی شرمندگی اٹھانا پڑے گی، اور ہمارے غلط ووٹ سے غلط لوگ اسمبلی میں جائیں گے، وہ ظلم کریں گے، ان کے ظلم و جبر میں ہمارا بھی حصہ ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی پکڑ ہوگی. تو بس اس چیز کو سامنے رکھ لیجئے بھئی یہ اتنے کینڈیڈیٹ ہیں میرے حلقے میں میرے سامنے، اب اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو دل گواہی دے آپ کا ضمیر مطمئن ہو وہ جا کے اس کو ووٹ دے دیجئے، اور یہ سوچ لیجئے کہ بھئی اللہ نے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. یہ سوچ کر پھر
پھر ہم نے ووٹ دینا ہے اور الیکشن میں ہم نے حصہ لینا ہے، تو یہ ملک و قوم کی امانت بھی ہے اور یہ بہرحال شرعی فریضہ بھی ہے، تو اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا ہے۔ میری قوم سے درخواست ہے کہ اس میں ضرور حصہ لیں، انتخابات کا بائیکاٹ نہ کریں۔ اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی جگہ جو ہے اس جو غیر یعنی جو دشمن قوتیں ہیں ان کو فائدہ ہوگا، اور وہ لوگ غلط لوگ جا کے پھر اسمبلیوں میں بیٹھ جائیں گے۔ تو آپ بھرپور اس میں حصہ لیں اور جو اچھے لوگ ہیں انہیں منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجیں۔ تو یہ بہرحال عام انتخابات کا موسم ہے اور اب آگے انتخابات کے دن قریب ہیں، تو بس یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ امانت بھی ہے، یہ سچی گواہی بھی ہم سے مانگی جا رہی ہے، اور علماء نے فرمایا کہ اس کا ایک پہلو جو ہے وہ اصل میں مشورے کا بھی ہے کہ بھئی ہم سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے کہ بھئی بتائیے کون ملک کے مفاد میں ہے کہ ہم یہ اقتدار کی کرسی اس کو دیں۔ تو مشورہ کرنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، دیکھو جس سے مشورہ کیا جائے وہ امین ہوتا ہے، یعنی وہ اس پر لازم ہے کہ وہ مشورے کی لاج رکھے اور صحیح ایمانداری کے ساتھ اس کو صحیح مشورہ دے۔ اگر کوئی مشورہ کرنے آیا اور ہم نے جان بوجھ کر اس کو ایسا مشورہ دیا کہ وہ ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، تو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا وبال ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تو ایک حیثیت ووٹ کی مشورے کی بھی ہے کہ ہم سے مشورہ طلب کیا جا رہا ہے، بھئی یہ اتنے سارے لوگ ہیں، کینڈیڈیٹس ہیں، اس میں کون ملک کے مفاد میں بہتر ہے، تو آئیے اپنا مشورہ دیجئے۔ تو یہ اس کے شرعی پہلو بھی بتا دیے، اور میں نے یہ بھی بتا دیا کہ ایسے لوگوں کو منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجیں جو جا کے اچھا کام کریں، ملک و قوم کو سرخرو کریں، ورنہ ان کے غلط کاموں میں پھر ہمارا بھی حصہ ہوگا کہ جی آپ نے ہی ووٹ ڈالا تو انہوں نے جا کے یہ غلط کام کیے ہیں، تو پھر ان کے ان برے کاموں میں ہمارا تعاون ہو جائے گا اور وہ بھی غلط ہے اور اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عام انتخابات میں امن و سکون ہو، امن و سکون کے ساتھ ہو جائیں، اور ہر قسم کی دہشت گردی اور فتنہ کرنے والوں کو اللہ ناکام کر دے، اور امن و عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ یہ عام انتخابات کا مرحلہ ہو جائے، اور اللہ ایسی قیادت اس ملک کو عطا کر دے جو ملک و قوم کے لیے بہتر ہو۔ اللہم آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔